الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو زندگی دیا ہے۔ زندگی کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا حساب بھی وہ لینے والا ہے۔ بعدہ لکوں کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، اللہ رب ذوالجلال والاکرام جزائے خیر دے ہمارے شیخ محترم کو اور مسجد کی کمیٹی والوں کو، جنہوں نے مجھے اور آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے اصلاح کا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ اصل میں بہت اچھے موڈ میں تھا، ابھی اچانک مجھے یہ ملا کہ میری والدہ کی طبیعت پھر ذرا بگڑ گئی۔ شاید میں آنے ہی والا نہیں تھا، کل دن بھر اچھی تھی، ابھی اچانک 2 منٹ پہلے فون آیا کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے والدہ کو شفا کلی عطا فرمائے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو دوائیں دی جا رہی ہیں اس کے اندر اثر عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ جو بھی جہاں بھی بیمار اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، اللہ ناگہانی آفات سے بچائے، اچانک آنے والے حادثات سے بچائے۔ میرے محترم، معاشرے میں بگاڑ کے اسباب، کیوں آج ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، جبکہ ہم اور آپ ایک سالڈ معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صرف کھاؤ کھلو بتی بجھو کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بیوی بچوں کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، تمہارا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ تم اچھائیوں کو حکم دو، برائیوں سے روکو۔ افسوس ہوا، ابھی کہنے لگے نا شیخ محترم کہ آج ہم رات کے 11 بجے سوتے ہیں اور صبح 10 بجے اٹھتے ہیں۔ ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا سے محروم ہیں۔ دیکھو ہم بھی امتی ہیں، دیگر اقوام بھی امتی ہیں۔ آج مارواڑے شٹیاں وہ دعائیں لے رہے ہیں اس میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامن دعا فرمائے اللہم بارک فی بکور امتی، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ افسوس ہم محروم ہیں۔ میرے محترم، ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ جس آیت شریفہ کو میں نے پڑھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، شانتی ان کے لیے ہے، پیس ان کے لیے۔ کیا ہم ایمان نہیں لائے؟ الحمدللہ ہم ایمان لائے، لیکن ہم ظلم کو ملا لیے۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔
شرک کرتا ہے انسان اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، بدعات اور خرافات کرتا ہے نبی کی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہے، اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس کی مثال دیکھو نا، ابھی یہ جو ماہ چل رہا ہے کیا بولتے ہیں، سفر کا مہینہ، خالی کا مہینہ، یہ مہینہ نہیں ہو کو آتا، یہ مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا، یہ مہینے میں اچھے کام کاج نہیں کرنا۔ اس سے بڑی بدعقیدگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اپنی بدعقیدگی کے ذریعے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے پیارے آقا کونین کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی ماہ سفر میں ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سکسسفل نہیں تھی۔ میں تو کہتا ہوں قرآن و حدیث کے دعوے داروں، اگر کوئی بدعقیدہ مسلمان، کوئی بے دین مسلمان، کوئی مشرک مسلمان شادی نہیں کرتا، آمدن ہم کتاب و سنت کے مت والے، ہم اہل حدیث، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے، ہم محرم اور سفر میں ہی پورے شادیاں کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ ہمارے امام، ہم نے دنیا میں صدیق اکبر کو خلیفہ مانا، عمر فاروق کو خلیفہ مانا، عثمان غنی کو خلیفہ مانا، حضرت علی مرتضیٰ کو خلیفہ مانا، لیکن کبھی ہم نے امام نہیں مانا۔ ہمارے ایک ہی امام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک ہی ولی ہے وہ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، ارے بابا ہم سے زیادہ فاتحہ دلانے والا، ہم سے زیادہ درود پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ایک رکعت نماز بھی ایسی نہیں ہے جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھتے ہو۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ ایک نماز ایسی کوئی بتاؤ جس نماز میں ہم نبی پہ درود نہ پڑھتے ہو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، او پیارے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ ہم مٹک مٹک کر نہیں پڑھتے، میڈین انڈیا کا نہیں پڑھتے، ہم مدنی درود پڑھتے ہیں، پیارے نبی کا درود پڑھتے ہیں۔ 1400 سال پہلے صدیق اکبر نے جو پڑھا، عمر فاروق نے جو پڑھا، عثمان غنی نے جو پڑھا، بدر کے مجاہدوں نے جو پڑھا، احد کے غازیوں نے جو پڑھا، حضرات صحابہ نے جو پڑھا، جہاں پڑھا ہم وہیں پڑھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ ظلم ہے۔ ایسی بدعقیدگی ظلم ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کوئی انسان اللہ کو تکلیف دے کے سکون کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں صحیح بخاری ہی کے اندر یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسا بہوا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ زمانے کو بولتے ہیں کیا زمانہ آیا چھوڑو سا، کئی کا جی یہ زمانے میں نہیں جینا تھا، کئی کا دیکھنے کا آیا صاحب، ہمیں مرنا تھا چپکے، یہ زمانہ اچھا نہیں ہے صاحب۔ یعنی ہم اچھے نہیں یہ نہیں بول رہے، ہمارے اعمال اچھے نہیں یہ نہیں بول رہے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں یہ نہیں بول رہے، چپ زمانے کو، زمانہ ایسا گیا، زمانہ ایسا گیا، زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو کوسنا، زمانے پہ الزام دھرنا، یہ دینا منحوس ہے کہ لوگ شاہجہاں رکھنے سے پہلے اقرب کے دینا بیرکما، اقرب کے، یہ اقرب کیا ہے؟ پوچھو شیخ تیمی صاحب سے، اقرب کے معنی بچو، کیلنڈر میں بچو کہاں سے آ گیا؟ کیا کہتا کچھ دن اچھے نہیں ہیں۔ کون بولے؟ اماں بولے، بڈھیا، بابا بولے دین اماں بابا کا ہے، دین بڈھیا کا ہے۔ ہاں، جو آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے یہ ظالم ہے اللہ کی نظر میں۔
اور آج مسلمان ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، وہو یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، انا الدہر، زمانہ میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، رات اور دن میرے اشارے پہ چلتے ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال کو کوسنا، آج ہماری روزی میں تنگی کیوں آ رہی، آج پریشانیاں کیوں آ رہی، مصیبتیں کیوں آ رہی، اچانک حالات کیوں بدل رہے ہیں، سوچنا ہے۔ اس کے بجائے ہم زمانے کو برا، تو اللہ تعالیٰ کہتے، تو اللہ نے شرط لگائی، پیس چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، زندگی کے اندر اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، امن ان کے لیے ہے، پیس ان کے لیے۔ اب دنیا میں سب سے مظلوم، سب سے مجبور، سب سے مقہور ہم ہی ہیں۔ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر، نہیں ہے؟ آج بھی مسلمان کتنے نردوش ہیں نا جی، کتنے جاہل ہیں نا جی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ، جیسے اللہ کی قدر کرنا تھا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کیا بولتے ہیں؟ ہو جی جج کے پاس جانا تو وکیل نہیں ہونا جی، تمہارا کرناٹک کا وکیل، کرناٹک کا جج کنڑ جاتا، انگلش جانتا، رب ذوالجلال والاکرام اس ذات کا نام ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، روئے زمین کا کوئی ایسا جاندار ہے ہی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، یعلم مستقرها، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، وہ مستودعها، نکلنے کے جگہ کو جانتا ہے، کل فی کتاب مبین، ہر چیز کتاب مبین کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہے۔ اللہ شیر کو شیر کی غذا دیتا ہے، دیگر جانوروں کو ان کی غذا دیتا ہے۔ وہ اللہ میرے اور آپ کو رزق نہیں دیتا، ہمیشہ نوکریاں کرنے والے، ہمیشہ کنٹریکٹراں، ہمیشہ دوسرے ذہن و دماغ دوڑانے والے بیچارے پرندے، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں، ان کی کوئی نوکری نہیں، ان کا کوئی ایجوکیشن نہیں، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں، لیکن کوئی ایک پرندہ بھوکا مر گیا ہے بتاؤ، کوئی پرندہ پیاسا مر گیا ہے بتاؤ، وہ ہم سے زیادہ مخلوق ہیں، کروڑوں کی شکل میں ہیں، لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کووڈ آ گیا، لاکھوں لوگ مر گئے، لیکن ایک پرندہ کوئی کووڈ میں مر گیا۔ یہ ہماری دماغ ہے، یہ ہماری انا، یہ ہماری تھنک، یہ ہماری سوچ۔ ارے اللہ کے بندو، صحیح معنوں میں ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں لَتَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اللہ پر جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے اگر تم ویسے بھروسہ کرو گے، لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطُّيُورُ، تمہیں بھی ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ میرے پیارے نبی نے تو خبر دی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ آج ہمیں کا دماغ دوڑا کو میں اچھا یہ کہہ رہا تو ٹوپی ڈالا تو میں وہ کرا تو ہے نا، میں ننی مونچا تو میں کسی کو یہ کہہ رہا تو میں بڑا بنتا ہوں۔ ایک کو کھوندل کو بڑے بننے والے کبھی بڑے نہیں ہوتے، ان کو نہیں پتا کہ ان کو زندگی میں بڑے بنیں گے، آخرت میں بڑے بنیں گے، زندگی میں بڑے بنیں گے اور آخرت میں ہے نا عذاب تکلیف۔ پوچھو بیچارے حفاظ بیٹھے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن جہنم کی آگ میں لوگوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، یقولون، کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ کس کی مانے تھے بھائی؟ کس کی مانے تھے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم فلاں اور فلاں کے بہکاؤ میں نہ آئے ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ کل کے پچھتانے سے کیا فائدہ؟
میرے محترم آج جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ. صحابہ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ ہے. آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے. 160 کروڑ ہیں لیکن یپا انا کی تصویر بنے ہوئے ہیں. کوئی پوزیشن نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی پیانو نہیں. کیوں؟ 313 خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. نہیں ہے؟ وہ 313 کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تحقیق بدر کی سرزمین میں جب تم کمزور تھے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. 313 کے لیے آسمان سے 3000 پھر 2000 5000 کی فورس آ سکتی ہے. 28 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے یا 20 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے یا 160 کروڑ مسلمانوں کے لیے کوئی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ گورنمنٹ چینج ہو گئی کیا اللہ کی؟ نعوذ باللہ. نہیں نا، ہمارے اعمال چینج ہو گئے، ہمارے اخلاق چینج ہو گئے، ہمارے معاملات زندگی چینج ہو گئے. ابراہیم کتنے تھے؟ کتنے تھے ابراہیم علیہ السلام والسلام؟ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ ایک ہے نا. ہاں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، چال اور چلن، حرکات اور سکنات اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا پالن ہار ہے. ایکسو ہو کر کے ایک طرفہ. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. شرک سے برات کا اعلان کیا. قرآن کے الفاظ ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم نے آپ سے جھگڑا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ. کیوں بھائی، میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کس کو کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ کیوں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا پاپ ہے؟ اَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دیا. اللہ نے ہدایت دے دیا، اسی لیے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں. میں باپ داداؤں کے طور طریقے پہ نہیں چلتا، میں خاندان اور قوم برادری کے راستے پہ نہیں چلتا، میں لوگوں کو دیکھ کر کے دیکھا دیکھی چلہ پھوکی نہیں کرتا. اسی لیے تم مجھ سے کر رہے ہو. اَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ. پورے زمین پر اکیلا آدمی. کیا کہا اس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِي، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں. میرے ماں باپ بھی تمہارے ساتھ ہیں، قوم اور برادری بھی تمہارے ساتھ ہیں، وطن والے بھی تمہارے ساتھ ہیں، نمرود کی طاقت بھی تمہارے ساتھ ہے. میں تنہا ضرور ہوں، میں اکیلا ضرور ہوں. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. موت کے سوداگروں یہ مت سوچو کہ نمرود کی طاقت تمہارے پاس ہے، فوج تمہارے پاس ہے، بادشاہ تمہارے پاس ہے، خاندان والے تمہارے ساتھ ہیں، گاؤں والے تمہارے ساتھ ہیں، ملک والے تمہارے ساتھ ہیں. میں اکیلا ہوں. کیا اکیلا ہونے کی وجہ سے تم میرے ساتھ یہ کارنامہ انجام دینا چاہتے ہو؟ اِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. موت کے سوداگروں جو کرنا ہے کر لو، میرا رب جو چاہے وہ ہوگا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. کیا ہو گیا؟ قوم نے کیا چاہا؟ حرقوه وانصروا آلہتکم، جلا ڈالو، مار ڈالو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا نا، آگ ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. اللہ اکبر. سوچو میرے بھائی، آگ ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. آج بھی نمرود کے چیلے چپاٹے کرا رہے ہیں. آج کے اخبار دیکھو، معصوم بچے کو کیا قصور تھا؟ اسکول پڑھنے والے بچے کو ظالمان نے مار دیا، اللہ اس کو ذلیل کر دے، اللہ دنیا کے اندر ہی اس کو رسوا فرما دے. کیا قصور تھا؟ چھوٹا اسکول پڑھنے والا بچہ ایک کسی اور کو. ارے یہ سب ہو رہا ہے، اس کے باوجود آج ہم ابراہیمی مسلمان بن کے جینے کے تیار نہیں.
نہ ہمارے عقیدے میں مضبوطی، نہ ہمارے عمل میں مضبوطی، نہ ہمارے اخلاق میں مضبوطی، نہ ہمارے کردار میں مضبوطی۔ اللہ کے بندو، اللہ نہ کرے، موت تو برحق ہے، کبھی بھی آئے گی، کسی بھی صورت میں آئے گی۔ کل رب کو کیا جواب دیں گے ہمارا؟ کیا صورتیں لے کے جائیں گے؟ کل رب مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا۔ اس اکیلے ابراہیم کی حفاظت کی، کیا کہا؟ یا نار کونی بردا۔ اللہ نے فرشتوں کی ٹیم نہیں اتارا، اللہ نے بارش نہیں برسایا، اللہ نے ہوائیں نہیں چلائی، جیسے ابراہیم نے اپنے رب سے کے بارے میں کہا الا ان یشاء ربی شیئا، میرا رب جو چاہے وہ ہوگا۔ رب نے بھی کہا یا نار کونی بردا، اے آگ خبردار تو ٹھنڈی ہو جا، اے آگ خبردار تو ٹھنڈی۔ جب آگ ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن سکتی ہے تو آج ہمارے لیے نہیں بن سکتی؟ وہ اللہ میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ اصحاب کہف کتنے تھے؟ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 9، اس سے زیادہ نہیں تھے نا؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب، 309 سال۔ کتنے سال؟ اللہ نے غار میں سلا کر حفاظت کیا نا جی، تو اللہ تعالیٰ آج میری اور آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ازا ہو رہی، ازا کے جوڑ دیجیے۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته۔ حضرات گرامی دعا کرو۔ اصل والدہ کی طبیعت پھر بگڑ گئی بول کر بار بار فون تھے، اس لیے میں اٹینڈ کیا۔ خیر انشاءاللہ اپنا پروگرام مکمل کروں گا، اللہ جزائے خیر میں۔ تو بتا یہ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اکیلے پوری نمرود کی طاقت جھونکنے کے باوجود اکیلے ابراہیم کی حفاظت ہوئی۔ اصحاب کہف کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 9، 309 سال تک اللہ نے ان کو ایک غار میں سلا دیا۔ اللہ نے پوچھا کم لبثتم، کتنے دن آرام کرتے رہے؟ لبثنا یوما او بعد یوم، اپنی آنکھوں کو مسلتے بولے 1 دن یا 1 رات۔ اللہ نے کہا بل لبثتم 300 سنین مزداد، 309 سال۔ کیا وہ اللہ میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ میرا اور آپ کا نہیں ہے جس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کی ٹیم بھیجا؟ فرشتوں نے کہا فما وجدنا غیر بیت من المسلمین، ہم مسلمانوں کے ایک گھر کو پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس ایک گھر کی حفاظت کرو، پوری لوط کی بستی کو برباد کرو۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط جوڑیں، توحید خالص کو اپنائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ورنہ شرک سے بڑی غلیظ اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے ایک جگہ 18 نبیوں کے نام گنوائے، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، زکریا، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات والسلام، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں۔ اللہ نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا، ہدایت پر ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر ان سے شرک سرزد ہو جائیں ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اللہ نبیوں کو وارننگ دے رہا ہے۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر کے اندر اللہ نے کہا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، او پیارے نبی بولو، اے لوگو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکاروں؟ جاہلوں تم کیسا حکم دیتے ہو؟ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او پیارے نبی ہم آپ کی طرف وحی کیے ہیں اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کر چکے ہیں۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، او پیارے نبی اگر آپ کی ذات سے شرک سرزد ہو جائے ہم آپ کے اعمال کو برباد کریں گے۔ اللہ نبی کو وارننگ دے رہا نا جی۔ میرے محترم معاشرے کے بگاڑ کے لیے شرک سب سے بڑی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنے دور ہیں؟
صدیق اکبر جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جن کا ذکر اللہ نے احادیث مصطفیٰ میں کیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ جن کو عشر مبشرہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے نا، ان میں سب سے سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیکیوں کا انبار رکھنے والے، ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں سیدنا ابوبکر صدیق ایسے گھوم رہے ہیں جیسے پاگل آدمی گھومتا ہے۔ حضرت ابوبکر کے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں نافق ابا بکر، نافق ابا بکر، نافق ابا بکر، ابوبکر تم منافق ہو گیا، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ابوبکر تم منافق ہو گیا۔ بڑے بڑے صحابہ پریشان، کیا ہو گیا صدیق اکبر کو، کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں؟ ادھر سے حنزلہ بن ربیع آتے ہیں، نافق حنزلہ، نافق حنزلہ۔ کسی کی ہمت نہیں کہ ابو بکر سے پوچھے تو صحیح کہ کیوں منافق کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس شکایت جاتی ہے، اللہ کے نبی صدیق اکبر کو حضرت حنزلہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حنزلہ کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کیا ہو گیا؟ آپ کو پتہ نہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں رہیں گے، کیوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ سے دین کی بات سنتے ہیں، جنت اور جہنم کا ذکر آتا ہے، اللہ کے رسول جینے کا مزہ نہیں لگتا۔ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، کام کاج میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نہ آپ کی بات یاد رہتی، نہ جنت کا ذکر، نہ کچھ نہیں۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو کریں، اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ایمان ہے جو تم کو جھنجھوڑ رہا ہے، تم منافق نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ ابن یمان اسلام کے پہلے سرور، ان کے پاس ایک لیسٹ دے دیتے ہیں منافقوں کی۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ حضرت عمر کے پاس منافقوں کی لیسٹ آئی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بھائی مجھے آپ رازدار رسول ہیں، حذیفہ ذرا دیکھو جو لیسٹ آئی ہے اس میں خطاب کے بیٹے کا نام ہے کیا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہ نبی کا راز ہے، میں اس کو فاش نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 2-3 دن ایسے پریشان، یہاں تک کہ روتے ہوئے کہتے ہیں تم نہیں بول سکتے، اللہ کے نبی سے میری تکلیف کا اظہار تو کرو کہ میں کتنا پریشان ہوں، نبی سے کہو میں کتنا پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچو میرے بھائی، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس تشویش کو حذیفہ ابن یمان نے پیش کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ عمر سے کہو کہ ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ تب اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نبی کے زبان سے مجھے منافقوں کی لسٹ سے نکال دیا، میں منافقوں میں سے نہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے بابا؟ سوچو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے مسلمان حضرات صحابہ ایمان لائے۔ آج ہمارا آئیڈیل کون ہے جی؟ آج کس کو مان رہے جی؟ ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، صحابہ پر ایمان ہے، لیکن صحابہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ آج فلاں خان، فلاں ہیرو، آج دیکھو مسلمانوں کی داڑیاں، آج مسلمانوں کے یہ دیکھو، اللہ کا شکر ہے میں بیجاپور میں اتنا نہیں دیکھ رہا ہوں، ورنہ مسلمان آج وہ یا تو بوکر داڑھی ویراٹ کوہلی کی طرح نہیں، ایک ہے نا کرکٹر، یا کسی کی اس کی جیسی داڑھی، یا کسی ہیرو کی جیسی داڑھی، ہاں، یا نہیں تو وہ آج بندر کٹنگ، سور کٹنگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی نے منع کیا ایسے بال رکھنے کو۔ آج مسلمان ایسے چہرے مورے بنا رہے، ایسے بال رکھ رہے، استغفر اللہ میرے بھائی۔ ہمارے اندر صحابہ کرام جیسے صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پیارے نبی کے ساتھ تھا، 3 نوجوان جا رہے تھے، ایک نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، اللہ کے نبی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے انگلی سے انگوٹھی نکال لیتے ہیں، زمین پہ پٹک دیتے ہیں، زمین پہ
پٹک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر تینوں سے کہتے ہیں تم میں سے جو شخص اس کو اٹھانا چاہے اٹھا لے، لیکن جہنم میں جانا پڑے گا۔ مرد پر حرام ہے۔ آج ہے نا لوگوں کو ایسے مرغی حلال، کتنے بے شرمی سے مرد بچہ ہے ماں کیا دیتے تمہیں، کیا دیتے اس کے گلے میں، کیا دیتے مرد کو گلے میں دینا، مرد کو انگوٹھا دینا، مرد کو سونا دینا، مرد کے نام پہ پیسہ۔ ارے مرد کو دینے کا حکم ہے، مرد کو عورت سے لینے کا حکم نہیں ہے، لیکن آج معاشرے میں ہے نا۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ کی قسم، میں خود ابھی 2 سال پہلے لاک ڈاؤن کے بعد شادی کیا۔ اللہ کا کرم ہے، میرے اپنی بیٹی کی شادی کا خرچ سے 2500 روپیہ آ گیا۔ آج الحمدللہ سب سے خوشحال میری بیٹی ہے، میرے داماد ہے عمان میں کنٹریکٹر ہے الحمدللہ۔ کتنا خرچ تھی؟ 2500 روپیہ، اور کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو آپ اپنی اصلاح کریں، ورنہ معاشرے کے اندر آج میری اور آپ کی بہن کو کچھ ایسے اچکے لینے کے لیے تیار ہیں، 2-2 لاکھ روپے انہوں دینے والے ہیں۔ مرتد بنانے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہے، ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے۔ کیا ہماری اور آپ کی غیرت ایمانی یہ ہے؟ میں اپنی ماں اور بہنیں میرے بیان کو سن رہی ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنا ایمان ام سلیم جیسا بناؤ، جن کے لیے مدینہ کے بڑے مالدار حضرت ابو طلحہ کا آفر آ گیا، کہنے لگے ام سلیم میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے کہا تم مجھ سے شادی کیسے کرو گے؟ تم ہے بتوں کے پجاری، تم ہے غیر اللہ کے پرستار، میں ہوں ایک اللہ کے ماننے والی، تمہارا میرا کیا سمبند ہے، تمہارا میرا کیا رشتہ ہے؟ اے ابو طلحہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، توحید کو اپنانا پڑے گا۔ جب تم ایمان لاؤ گے، تم اسلام قبول کر لو گے، تم اللہ کو مانو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو گے، میں تم سے ڈیمانڈ بھی نہیں کروں گی، تمہارا مہر تمہارا اسلام ہوگا، میں اسلام مہر تک نہیں مانوں گی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ام سلیم اور ابو طلحہ کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ نیک خاتون ہے جس کے نام اللہ نے سلام بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دور میں، جس دور میں میں مالیگاؤں میں پڑھ رہا تھا 84 سے 91 تک، ایک میری وہ بہت میرا یہ پیغام بہت وائرل ہوا ہے۔ ہمارے دور میں ایک مالیگاؤں میں بچی پڑھتی تھی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت، بڑی دیندار، بڑی ممبئی کی رہنے والی تھی، اور اس کا رشتہ بھی ایک بہت بڑے بلڈر سے ہوا تھا، انجینئر سے ہوا تھا، بہت بڑی فیملی تھی۔ اس شادی میں مولانا مختار احمد ندوی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، دانشور ہیں، سیاستدان ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ دلہن کے روپ میں سج دھج کر کے دلہن بیٹھی ہوئی ہے، باپ دستخط لینے کے لیے جاتا ہے، نکاح نامے پہ دستخط ہوتی ہے نا، تو بیٹی کہتی ہے بابا میں دستخط نہیں کروں گی۔ کہاں بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، مرنا گوارا ہے بابا، اس فارم پہ دستخط نہیں کروں گی۔ باپ پریشان، میری اتنی دیندار، اتنی پیاری بچی جس کو میں نے عالمہ بنایا، فاضلہ بنایا، مالیگاؤں کے مدرسہ عائشہ صدیقہ میں نے پڑھایا، میں نے اس کو قرآن کی داعیہ بنایا، میں نے حدیث کی عالمہ بنایا، یہ صحیح بخاری پڑھی، ابو داؤد پڑھی، حدیث کی کتابیں پڑھی، قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا۔ میں یہ امید نہیں رکھ سکتا تھا کہ میری اتنی دیندار بیٹی ایسے کام کرے گی۔ باپ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے مولانا مختار کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں مولانا میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے تو یہ کیا ہے، میں نے اپنی بچی کو تمہارے مدرسے میں پڑھایا ہے، میں نے اپنی بچی کو تمہارے مدرسے میں پڑھایا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہتے چلو دیکھو میری بچی کے تیور۔ اب مولانا مختار احمد ندوی بھی اس باپ کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ماما آتے ہیں، چچا آتے ہیں۔ مختار احمد ندوی کہتے بیٹا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا آپ بڑے مولانا ہیں۔
آپ ہی کے مدرسے میں پڑھ کر کے عالمہ فاضلہ بنی ہوں۔ بیٹا یہ میرے ڈیڈی ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے ماما ہیں، میرے چچا ہیں۔ بیٹا یہ دستخط لینے کے لیے آئے ہیں نا؟ بیٹا تم دلہن کے روپ میں بیٹھی ہو نا؟ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی اچھے سے اچھے گھرانے میں جائے، میری بیٹی کا مستقبل روشن ہو جائے، میرا داماد اچھا ملے۔ آپ کو پتا ہے نا آپ کا ہونے والا شوہر بلڈر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، دھن دولت کا مالک بھی ہے، ممبئی جیسے شہر کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں اس کی ہیں، وہ تم کو لینے کے لیے BMW جیسی کروڑوں کی کار لے کر آیا ہے۔ کہا مولانا یہ سب کچھ پتا ہے، میں یہاں تک آنے تک مجھے یہ خبر نہیں تھی، میں نے آنے کے بعد سنا اس خاندان کی ریت ہے، رسم ہے، رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن کو نکاح کے بعد حاجی علی کی درگاہ پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں سجدہ کرایا جاتا ہے، بعد میں لایا جاتا ہے۔ مولانا میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن شریف کے اندر یہ آیت پڑھا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہے، مَأْوَاهُ النَّارُ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں۔ مولانا میں ایک عالمہ ہوں، میں قرآن حدیث پڑھا ہوں، کیا میں اس کی BMW کار، اس کی انجینئرنگ، اس کا ہینڈسم، اس کی دھن دولت کو دیکھ کر کے میں اپنے ایمان کا سودا کروں، اپنے ضمیر کا سودا کروں؟ مولانا میں مرنا گوارا کروں گی، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حالات اتنے کروٹ بدل گئے، اب باپ اور پریشان ہو گیا۔ مولانا مختار نے کہا بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے داماد کو بات کرتا ہوں۔ گئے سیدھے دلہے کے روپ میں دھج کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا مختار کا بڑا پیارا انداز تھا، بیٹے تم بہت پیارے ہو، بہت اچھے ہو، ماشاءاللہ انجینئر ہو، بلڈر ہو، بہت بڑی دھن دولت کے مالک ہو، لیکن معاف کرنا تمہاری یہ ساری خوبیوں کے باوجود وہ بچی تم سے نکاح نہیں کرنے کی کہہ رہی ہے۔ کہا کیوں مولانا، کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا بیٹا تمہارے خاندان کی یہ رواج ہے، یہ ریت ہے کہ تم نئی نویلی دلہن کو پہلے حاجی علی کی درگاہ پہ لے جاتے ہو، وہاں پہ سجدہ کرواتے ہو، پھر لے جاتے ہو؟ کہا ہاں مولانا یہ تو ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ کہا بیٹا یہ شرک ہے؟ کہا مولانا مجھے کیا معلوم شرک ہے، میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا، میرے کالج والوں نے مجھے نہیں بتایا، مجھے نہیں معلوم کہ شرک ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ مولانا مختار احمد ندوی نے جب سمجھایا تو اس شخص نے کہا کہ مولانا اگر شرک واقعی گناہ ہے، شرک جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان کا بچہ ہوں، میں شرک کیوں کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسی وقت میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس دلہے نے توبہ کر لیا، باپ کی طرف کہا، باپ نے کہا بیٹا مان رہا ہے تو میں بھی اس کے لیے توبہ کرنے کے تیار ہوں، لیکن چاہیے یہی بہو۔ اب دلہا دلہن راضی تو کیا کرے قاضی؟ آج وہ بچی جو ہمارے ساتھ پڑھتی تھی، جس کے ایمان، جس کا عقیدہ اور جس کی ایمانی حرارت نے پورے خاندان کو کنورٹ کیا، آج یورپ کے اندر سب سے زیادہ انقلاب لانے والی وہ لیڈی ہے۔ میرے بھائیوں آج کے دور میں اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ۔ لوگ قرآن ڈھو کر بھیجتے ہیں، کس نے کہا قرآن ڈھو کر بھیجو؟ ارے میں کہتا ہوں کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو سورہ نور سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سورہ احزاب سکھاؤ، سورہ نساء سکھاؤ، ترجمہ سکھاؤ، ترجمہ سکھاؤ۔ اگر کوئی بہترین باپ بننا چاہتا ہے جنتی میں، کیونکہ یہ بیٹیاں جنت کی ٹکٹ ہیں، ان کو سورہ نور سکھاؤ، سورہ احزاب سکھاؤ، سورہ نساء ترجمے کے ساتھ، اور کہو بیٹا اگر یہ 3 سورتیں ترجمے کے ساتھ تم پڑھو گی، تم ان کو حفظ کر لو گی تو میں تم کو سونا دلاؤں گا، یہ دلاؤں گا، جو خواہش ہے اس کی پوری کرو، اجر بھی ملے گا، بچیوں کی تربیت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ میرے 8-10 بچے، جس میں 5 حافظ قرآن ہیں، میری ایک بیٹی بھی حافظ قرآن ہے، دوسری بیٹی 20 پارے کے حافظہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اب یہ دور مسٹر جنہ بننے کا ہے، ہم کو مس وارڈ مس فلاں نہیں، بس کہ میری اور آپ کی پرائرٹی کہ میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی بیوی، میری اور آپ کی بہن مس جنہ بنے، میرا اور آپ کا بھائی، میرا اور آپ کا باپ، میرا اور آپ کا بیٹا مسٹر جنہ بنے گے انشاءاللہ۔ ہاں لوگ کہتے ہیں مولانا بچہ کالج پڑھ رہا ہے، معاف کرنا کالج نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کالنگ ایج کو پہنچ گیا ہے۔ وہ کیا پہنچ گیا ہے؟ کالنگ ایج کو پہنچ گیا ہے، اور جب سے موبائل آئے نا اچھے آزاد ہو گئے۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں بولتے ہیں ہمارے مردہ نہیں بولتے
कौन बोलने वाले? बच्चे बोलते हमारे बाबा नहीं बोलते, इन्हों कौन बोलने वाले? मोबाइल जब से आजाद आया है ना, हम आजाद हिंद के आजाद बाशिंदे हो गए। जो चाहे बोल रहे हैं, जो चाहे सुन रहे हैं, जैसे चाहे कर रहे हैं। और लोग भी बड़ी शान से, क्या दौलत आ जाती है, कहते हैं मौलाना ये मेरा बेडरूम है, ये मेरे बेटे का बेडरूम है, ये मेरी बेटिया का बेडरूम है। कभी आपने जायजा लिया कि ये बेडरूम है या बेडरूम भी बन गया है? क्योंकि अब मुफ्त में 5G आ गया, मुफ्त में सिम कार्ड मिल रहा है, और नेट की दुनिया में पता नहीं मेरे और आपके बेटे और बेटियां कहां कहां जा रही हैं। हम आजाद समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने सबसे प्यारी नसीहत, देखो ये मस्जिद अंडर सीसी है ना, कैमरा, मस्जिद अंडर सीसी, शॉपिंग मॉल अंडर सीसी है ना, मस्जिद अंडर सीसी, शॉपिंग मॉल अंडर सीसी, और रेलवे स्टेशन अंडर सीसी, एयरपोर्ट अंडर सीसी, अब हर चीज अंडर सीसी आ गई, घर अंडर सीसी है ना। अल्लाह ने फरमाया वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अरे तुम्हारे अपनी जानों में गौर करो, किसी के गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं। अफला तुबसिरून, क्या तुम अपने आप को देखने के लिए तैयार नहीं हो? अल्लाह बोल रहे खुद अपने आप में झांको ना। Your life is under CC। कैसे? कुरान मजीद पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला का फरमान है, वला तख्फु मा लैसा लका बिइल्म, बेकार चीजों के पीछे पड़ करके अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, अपनी ताकत को बर्बाद मत करो, टाइम पासिंग मत करो। क्यों? इन्ना समा, बेशक कानों से तुम कुरान सुन रहे हो, गालियां सुन रहे हो, कवालियां सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, बुरा सुन रहे हो, कितने मजे से तुम सुन रहे हो, और पता नहीं है यही कान मेरे और आपके क़ियामत के दिन दुश्मन हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना समा, बेशक कान, वल बसरा, और आंख, वल फुआदा, और दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ऐ हजरत इंसान, तुम्हारी जिंदगी का डाटा, 60 साल तुमने क्या सुना, क्या देखा, क्या सुना, कैसे तुम्हारे दिल के अंदर अच्छे और बुरे ख्यालात आए, तुम्हारी जिंदगी का डाटा तुम्हारे आज़ाए जिस्मानी देंगे। ये आंख देगी, ये कान देंगे, ये दिल देगा। इतना ही नहीं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं अरे छोड़ो जी, जो बोलना अल्लाह के पास बोल देंगे, अल्लाह के पास बोल देंगे। कुरान मजीद पढ़ो, पारा नंबर 23 पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह ताला का फरमान है अल-यौम, आज के दिन हमारी अदालत में, आज का दिन जो होगा यानी क़ियामत वाला जो दिन होगा, वहां की मेरी और आपकी चलेगी, मेरे और आपके बाप की चलेगी। अल-यौम, आज के दिन नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, तुम्हारी जुबान को हम लॉकअप कर देते हैं, तुम्हारी जुबान को हम बंद कर देते हैं। क्या होगा? वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे। जिन हाथों से तुम मोबाइल चलाते थे, जिन हाथों से तुम टीवी के रिमोट चलाते थे, जिन हाथों से तुम www.com जाते थे, जिन हाथों से तुम बैंक चलाते थे, जिन हाथों से तुम कार ड्राइविंग करते थे, जिन हाथों से तुम मैसेज टैप करते थे, जिन हाथों से तुम बटन दबा करके किसी को कॉल करते थे, जो कुछ तुमने हाथों से किया, अल्लाह फरमाते हैं अल-यौम, आज के दिन नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे। वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे। वो तशहदु अर्जुलुहुम, ठीक है, नौबाग में देखने वाले थे, बीजापुर में देखने वाले थे, अगर आलमीन के पास कुछ बुराई करे कौन देखने वाला है? जो कदम चल करके जा रहे हैं बुराई की तरफ, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे कदम हमारी अदालत में गवाही देंगे, तुम्हारे कदम गवाही देंगे। अच्छे के लिए चल के गया, बुरे के लिए गया, नेकी के लिए गया, किस काम के लिए गया, ये गवाही देंगे कदम। जिन कदम से कार चलाए, बैग चलाए, चल के गए, दौड़ के गए, कहाँ गए? वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ बात करेंगे। वो तशहदु अर्जुलुहुम,
پیر گواہی دیں گے۔ نوجوانوں، مما نہیں آئیں گے، ڈیڈی نہیں آئیں گے، دوست نہیں آئیں گے، قوم اور برادری نہیں آئیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ون بائی ون، اکیلے اکیلے، تنے تنہا ایسے تم ہماری عدالت میں آؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے تم ننگے آئے تھے۔ کوئی سوٹ بوٹ میں نہیں آیا تھا، کوئی ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کر کے نہیں آیا تھا، کوئی اسٹائلش بن کے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ماں کے پیٹ سے جیسے تم اکیلے آئے تھے ویسے ہی تم اکیلے آؤ گے۔ اللہ اکبر! کیا ہوگا؟ انسان ایک رہے گا، اس کے خلاف ایویڈنس 2 کان، 2 آنکھ، 1 دل، کتنے ہو گئے؟ 5، 2 ہاتھ، 7، 2 پیر، 9۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین، 2 بزرگ فرشتے، ڈے اینڈ نائٹ، بیوی تو دور ہے، باپ دور ہے، بچے دور ہے، خاندان والے دور ہے، لیکن کرامن کاتبین، لیفٹ اینڈ رائٹ، ڈے اینڈ نائٹ، رات کی تاریکی میں ہو، یہ نیٹ ورک کبھی فیل نہیں ہوتا۔ کرامن کاتبین، 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ میری اور آپ کی زندگی کو واچ کر رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم کیا کرتے ہو ان دونوں فرشتوں کو معلوم ہے۔ کل اللہ یہ نہیں پوچھے گا عبد الرحیم تم کیا کیے، عبداللہ تم کیا کیے، فلاں تم کیا کیے، نہیں پوچھے گا، بلکہ میرے اور آپ کے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، یہ سب کے سب گواہی دیں گے، ہے نا؟ آج انسان کتنی باتیں بناتا ہے، میں کب بولا، میں کب وعدہ کیا، میں کب کیا۔ اللہ قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ قاف کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ 1 منٹ سر، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، کیا؟ ہاں نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں ایسا، ہاں اچھا اچھا، ذرا وہ دونوں گولیاں کھا لیں۔ ہے کیا دستگیر مانگوں؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، نہیں سوداگر کے بجائے، نہیں سوداگر کے بجائے ڈاکٹر شوکت کے پاس ہی بھیجنا۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، ذرا امی کی طبیعت کافی یہ ہے، 2-4 منٹ میں۔ ہاں تو میرے بھائیوں میں بتا رہا تھا کہ انسان کے خلاف اسی کو اللہ نے بڑے پیار سے سمجھا۔ بھائی اتنے پیار سے میرے اور آپ کے ماں اور باپ نے بھی نہیں سمجھا گا، خاندان والوں نے بھی نہیں سمجھا گا، کتنے پیار سے اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان بتا تو صحیح، اے حضرت انسان بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے۔ نماز چھوڑ رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے بابا؟ جھوٹ بول رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دولت جمع کر رہا ہے، جن ہاتھوں سے دولت جمع کر رہا ہے نا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ پیار سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ کس چیز نے کیوں دھوکہ ہے شکار ہے بھئی؟ اللہ ہے نا، کس کو دھوکہ؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے بابا؟ اللہ کو دھوکہ؟ اللہ کو میں اور آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، کچھ بھی کر لیں۔ پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ارے اللہ مول صاحب، اللہ ہدایت دیا تو آئیں گے نا مولی صاحب، اللہ ہدایت دیا تو خیرات کریں گے نا مولی صاحب، اللہ ہدایت دیا تو نماز پڑھیں گے نا مولی صاحب۔
ارے بابا بچہ جب تک روتا نہیں، ماں دودھ نہیں پلاتے، ہمیں نہیں روئیں گے، کیسا اللہ کی رحمت آئیں گی بولو؟ کیسا اللہ تعالیٰ کے ہدایت دے گا بولو؟ ہدایت اللہ کے نبی ہادی تھے پوری کائنات انسانی کے لیے، پھر بھی اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم انی اسألک الہدا، اللہ مجھے ہدایت دے، والتقی، اللہ تیرا ڈر مجھے دے۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے، اس کے باوجود کہتے اللہم اکثر مالی و ولدی، اللہ میرے مال میں اضافہ کر، میری آل اولاد میں اضافہ کر، وبارک لی فیما اعطیتنی، اللہ جو نواز دے اس کے اندر خیر و برکت دے۔ سوچو میرے بھائیو، آج ہم بہت غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا معاشرہ غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار رہا ہے۔ آج اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں لکھ کر لایا تھا، لیکن چونکہ میں ذہنی طور پر یہ نہیں ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ضرور یہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے زیادہ آپ کو سننے زیادہ اللہ مجھے اور آپ کو سنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا تھی، اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم حفظنی بالاسلام قائما، اللہ میں کھڑا بھی رہوں اسلام کے ساتھ، میری حفاظت کر، واحفظنی بالاسلام قاعدہ، اللہ میری حفاظت کر جب میں بیٹھا رہوں اسلام کے ساتھ، واحفظنی بالاسلام راقدہ، اللہ لیٹا بھی رہوں تو اسلام کے ساتھ۔ ہماری اور آپ کی بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اسلام کے ساتھ میں اور آپ جیے، 5 وقت نماز کے اہتمام کرے، علماء کی صحبت میں رہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ باتیں بہت تھی، بہت سوچ کر کے آیا تھا، اور اس کے بعد میرا بنگلور بھی سفر تھا، لیکن حالت اتنی بگڑ رہی ہے امی کی کہ بس اللہ رحم فرمائے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری امی کو شفا کلی عطا فرمائے، اللہ ان کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے، اللہ صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے، کہ اللہ جو بھی جہاں بیمار اللہ سب کو شفا دے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے ذمہ داروں کو اور ان کے بھائیوں کو اور قوم کو اور ہمارے شیخ محترم کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے لیے ایک موقع فراہم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں سے راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہماری صورت کو نہ دیکھ، ہماری سیرت کو نہ دیکھ، ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کا محقق نہیں کر سک رہے، ہم تیری وفاداری کا محقق نہیں کر سک رہے۔ اللہ ہماری صورت کو نہ دیکھ، ہماری سیرت کو نہ دیکھ، اللہ اس سرزمین پر اپنی رحمت کی بارش برسا، اللہ اس سرزمین پر اپنے فضل سے تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ ہماری وجہ سے یہ جانور پانی سے محروم، یہ درخت پانی سے محروم، زمین پانی سے محروم ہے، اللہ ہمارے اعمال شامہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تو رب القوی ہے، تو طاقتور رب ہے، ہم سب کو معاف کر، اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اپنی رحمت والی بارش برسا دے، اللہ اپنی رحمت والی بارش برسا دے۔ اللہم غثنا غیثا مغیثا مریم مرعا نافع غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔